اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 22 تا 26 میں اصحاب کہف کا بقایا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ یہ ساری تفصیل سن کر بھی یہ لوگ بحث کرنے سے باز نہیں آئیں گے، سو ان کو نظر انداز کر دیں۔ اپنے کاموں کے بارے میں انشاءاللہ کہنے کے لیے تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب لوگ بغیر دیکھے محض اندازے سے باتیں کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اور جب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کو میرا رب خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے کوئی ان کی صحیح تعداد نہیں جانتا، سو ان کے متعلق سرسری گفتگو کے علاوہ کسی سے طویل بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ کسی کام کے متعلق یہ کبھی نہ کہیں کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ مگر یہ کہ ساتھ یہ بھی کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا، اور اگر کبھی انشاء اللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آ جائے فوراً اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں کہ امید ہے میرا رب اس سے قریب تر بھلائی کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے غار میں رہنے کی مدت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا تمام علم غیب اسی کے پاس ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اس کے علاوہ لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اس قصے میں منکرین کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اصحاب کہف اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے پیغام کہ اصحاب کہف کی مشرک قوم کا رویہ منکرین کے رویے سے مختلف نہ تھا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی قوم کے ظلم سے انہیں بچا دیا۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر اٹھا دیا، اسی طرح
قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ ہر شخص کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کی مستقل رہائش کا جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔